بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے صراط مستقیم کی جانب سے ایک سیریز چل رہی ہے باطنی گناہ اور ان کا علاج۔ پہلے آپ نے جیلسی یعنی حسد کی تعریف، اس کی عقلی وجوہات، اس کی قباحتیں، اسباب، حسد کا علاج اور علامات کے بارے میں سنا۔ اگر آپ نے جیلسی کے بارے میں نہیں سنا تو ضرور دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں اور اس مہلک بیماری سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک تکبر پر کلام کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے تکبر کی ڈیفینیشن اور اس کی اقسام کے بارے میں سنا۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں تکبر کی مذمت بیان کروں گی۔ جو گناہ ایمان کی ہلاکت کا سبب بنے وہ یقیناً قابل نفرت اور لائق مذمت ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں تکبر کی جو بھی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو سوائے مذمت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب قرآن کی روشنی میں تکبر کی مذمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ترجمہ کنز ایمان، یعنی بے شک وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 23۔ اب احادیث کی روشنی میں تکبر کی مذمت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف۔ ایک اور حدیث سے اس کی مذمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ مسلم اور بخاری شریف۔ یہ تو تھی تکبر کی قرآن و احادیث کی روشنی میں مذمت۔ اب ہم تکبر کے نقصانات کے بارے میں جانیں گے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور یہ تکبر اتنی مہلک بیماری ہے کہ اس کے نقصانات تو بے شمار ہیں۔ نمبر 1، نصیحت قبول نہ کرنا۔ متکبر شخص نصیحت قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نصیحت قبول کرنے کا مطلب خود اپنی ذات پر کسی نہ کسی کوتاہی کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور سامنے والے کو فوقیت دینی ہوتی ہے۔ اور متکبر شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سامنے والے کو اپریشیٹ کرتا ہے، نہ ہی اس کے ایڈوائس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس کی شخصیت عیوب و نقائص کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، امیر لوگوں کے بچے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کلاس میں، تو وہ ٹیچرز کی بھی نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ استاد کا تو کام ہی ہے ہر وقت نصیحت کرنا، تو وہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی بھی نصیحت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ جب محنت نہیں کرتے تو پھر اینڈ پہ ان کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بہت سارے امیر کبیر لوگ بہت اچھے اور نائس ہوتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اور بہت عاجزانہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں سب کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پہ ہے خود کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھنا۔ متکبر شخص خود کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ گمان کرتا ہے اور کسی سے مشورہ لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اب انسان چاہے جتنا بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں ہر پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو پر نظر رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب متکبر شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے ڈیسیژن ایسے ہوتے ہیں جو اس نے خود سے لیے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ مانتا ہے کہ جو ڈیسیژن میں نے پہلے لیا تھا وہ اس کا رزلٹ تو 100% درست آیا ہے، اب میں جو نیکسٹ ٹائم ڈیسیژن لوں گا وہ بھی 100% مثبت ہی ثابت ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی اس سے بہت سارے رونگ ڈیسیژن بھی لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
फॉर एग्जाम्पल वो किसी से मशवरा नहीं लेता, किसी की नसीहत को कबूल नहीं करता, कहता है कि जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी में भी नहीं है। इस तरह वो खुद ही फैसले करता है और अपने फैसले को हतमी और आखिरी समझता है। तकब्बुर के नुकसानात अभी जारी हैं। मज़ीद तकब्बुर के नुकसानात जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान व हदीस की रोशनी में जो मैंने मजम्मत तकब्बुर की अल्लाह ताला हमको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।